کہہ دے کہ اللہ کو تم پہچانتے ہو، کیا پہچانیں گے؟ کیا ہے اللہ؟ وہ یہی جو ہے وہ کہے گا بس اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، بس بات ختم، خالق مالک رازق، بس نہیں جی۔ جب قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اللہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کی شان، اللہ کی حیثیت، اللہ کا مقام، اللہ کا درجہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، یہ تبھی جا کے جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم قرآن کو جو ہے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ جب قرآن کو پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن میں جو ہے سورہ فاطر میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء، الف لام احد کا ہے، قرآن کو سمجھنے والے۔ کیوں؟ اپنے بندوں میں سے اللہ نے علماء کو اپنی خشیت کے لیے کیوں خاص کر دیا ہے؟ بندے تو اللہ کے بہت سے بندے ہیں، ان سب میں اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہے وہ اللہ کو سمجھنے والا ہے، جو قرآن کو جانتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے۔ تو جب تم اللہ کو پہچان لو گے تو اس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح عموماً جو ہے وہ مثال ذکر کی جاتی ہے، بچہ سام کو نہیں پہچانتا، بچہ سام کو نہیں پہچانتا کہ سام کیا ہے، سنیک۔ اس کو آپ کہے بچہ اس کو اٹھا لو، وہ جا کے اس کو اٹھا لے، مگر اس کے مقابلے میں بڑا آدمی اس کو آپ کہتے تم اس کو اٹھا لو، اب تختی اس کے قریب نہیں جائے۔ کیوں؟ وہ سام کو پہچانتا ہے۔ تو جب پہچان کیا تو ڈر رہا ہے، اور بچہ نہیں پہچانتا تو وہ نہیں ڈرتا۔ جب قرآن کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچان لو گے تو اللہ کی مخالفت جو ہے وہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور جب کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے تو اسی وجہ سے تو اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں آپ جو ہے وہ مختلف جگہوں میں سورہ ابراہیم، سورہ رحمان، سورہ نازعات اور جگہوں میں آپ پڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت میں پڑھتا ہوں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہاں پر بھی یہی فلسفہ ہے کہ جو اس بات، ایک معنی وہاں پر ہم یہی کر گئے ہیں کہ جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ میرے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے۔ ایک تو عام معنی ہے کہ رب کی پیشی سے ڈر گیا کہ ایک دن جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا۔ مگر ایک معنی کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ مجھ پہ کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کو پہچان گئے تو بات آسان بن جائے گی۔ تو قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا تعارف نامہ ہے۔ اللہ کو تبھی جا کے کوئی پہچان لے گا جب قرآن کو پڑھے گا، پہلا فائدہ یہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان کی اصلاح۔ ایمان کی اصلاح، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ صحیح ایمان کیا ہے؟ غلط ایمان کیا ہے؟ خالص ایمان کیا ہے؟ ملاوٹ والا ایمان کیا ہے؟ یہ بھی تبھی جا کے پہچانو گے جب تم قرآن کے سامنے بیٹھو گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اس کا، فقہ اکبر کے نام سے، شرح فقہ اکبر۔ اس رسالے کی تشریح میں وہ کہتے ہیں اگر کسی سے سوال کیا جائے مل ایمان، اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ ایمان کیا ہے، کسی سے سوال کیا جائے کہ ایمان کیا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی، اور وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کسی سے سوال کیا جائے ایمان کیا ہے اور وہ جواب میں کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، فقط کفر، بات ختم ہو گئی۔ کسی سے سوال کیا جائے مل ایمان، ایمان کیا ہے،
وہ جواب میں کہے مجھے تو پتہ نہیں ایمان کیا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فقط کفر، اس آدمی نے کفر کر دیا۔ آج میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ آپ ان کی طرف جو ہے وہ جائے، ان سے آپ پوچھے، دیندار لوگوں سے آپ پوچھے، بی دین کو چھوڑے، دنیا دار کو چھوڑ کر دیندار کو آپ ٹٹولے، جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ان کو آپ کہیں ایمان کو جانتے ہو؟ ایمان کیا ہے؟ وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا کہ ایمان کیا ہے۔ پھر ایمان بالغیب کیا ہے، ایمان بالمشاہدہ کیا ہے، ایمان میں امت کا اختلاف کیا ہے، کن چیزوں پر جو ہے وہ ایمان ضروری ہے، ایمان مومن بھی کے اعتبار سے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ تبھی جا کے معلوم ہوگی جب تم قرآن کے سامنے بیٹھو گے۔ بھئی یاد رکھو، یہ چیز یاد رکھو، ہم آپ کے علاقے میں 3.5 سال پڑھا چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں آپ سب کو جانتا ہوں، تقریباً کچھ ساتھی جو ہے وہ نئے مگر زیادہ کو ہمارے درس کے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے ایک سمپل سی جو ہے وہ بات کر دو ٹوک اب پختو کی ہوتا ہوں پڈانگ تو کلے خبر رکھو، بھئی جو بات کہیں گے وہ بالکل جو ہے وہ پہلے قرآن کو ذکر کیا جائے گا، اور قرآن کو بھی ہم نہیں ذکر کریں گے، اس کا جو ہے وہ سورت پڑھیں گے آپ کے سامنے، فلاں سورت سے میں نے یہ آیت کوٹ کر دیا، اس کا آیت بھی جو ہے وہ بتا دیں گے، لکھو اس کو اپنے پاس۔ دا قرآن سے دڑندو مور نہ جب خدے اس پارو دین بدڑندو مور نہ جوڑو چدامو پخدے اس پارو جو بزتی اسے کسے کسانو خان لے گلو سڑے ورش پیسے دروڑا چاغه لاړو تاسو لک سیریس شوی نو لک بس خبرو نو چاغه خان ور پسې ولې گلو چې ورش پلان کې باندې پیسې دروړا نو ایدا سے د پټو سره خوا کې چې دی او چبودر جوړ کړي د تاسو کڅو د کلی خلک یې په دې خبرو پويږي ای کی دا زمیدار پرې باران کی کینی خپل سود سودام پکېږي نای کې اوس هغه ناس تاش لګولې پلین کارت اوس بدی کې غیان چې دی هغه کولو شو اوس پر دلې شو نو غیان په غنو وراله په فصل وراله نوز دا کم غریب چې مزدورکار سره خان لګلو چې ورشه پیسې تراوړه نو دوی دومره ناراض دي هغه لوبه کې مصروف دي چې خدای دې आवाज کوي خدای دا غیان راواړي خپل نه کوي چې پاسي کوي خدای دا غیان راواړي هغه سړی په منډه منډه واپس رالو خان ودی پیسې دروړي وې پیسې چرته دي وې ولې وې خو دومره ظالمانو په خدای غیان سره ای سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یاد رکھیے ہم آسان سی آپ کے سامنے باتیں کریں گے، نہ ملائم و نہ ملا خبر کو، آسان سی باتیں جو ہے ہم آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم مانوسیت پیدا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اجنبیت کو ہم دور کریں گے اپنے درس میں، ہم آپ کو دوست بنائیں گے کہ جس طرح دوست جو ہے ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے کلیئر، اسی طرح ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ہم مانوسیت پیدا کر جائیں، اجنبیت ہمارے درمیان سے دور ہو جائے۔ تاسو راته ډاډه خبره کولې شو زبند ته ډاډه کولې شو چې سم پزړی هغه به درته وایو۔ تو بات یاد رکھیے کہ پہلی بات جب کریں گے وہ قرآن کی بات کریں گے، قرآن، دوسری بات کریں گے احادیث مبارکہ کی، تیسری بات جو ہے وہ اقوال صحابہ کی طرف جائیں گے، چوتھی بات جب کریں گے تو وہ کیا ہے، وہ اقوال ہوں گے مفسرین کے، ائمہ کرام کے، ان کے اقوال جو ہے آپ کے سامنے پھر پڑھیں گے، مگر پہلی بات جو ہوگی وہ قرآن کی ہوگی۔ اپنے عقیدے کو ثابت کریں گے تو قرآن سے ثابت کریں گے، اپنے عمل کو ثابت کریں گے تو قرآن سے ثابت کریں گے۔ اگر کوئی اختلاف کرنے والا ہے، خدا ہمیں اختلافات سے بچائے، خدا ہمارے کام کو جو ہے، اللہ ہمارے کام کو جو ہے اصلاح والا بنا دے، اختلاف نہیں۔ قرآن میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف میں جو ہے آپ پڑھے ہیں، وہاں پر کچھ حق پرستوں کی اللہ ہمارے سامنے جو ہے ایک نمونہ ذکر فرما رہے ہیں۔ چند حق پرست نوجوان تھے، اللہ کے دین کے جو ہے وہ پروانے تھے،
پیدائشی معاہد تھے، کسی نے ان کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ وہ جو کام کو شروع کر رہے ہیں تو پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دعا۔ اور دعا کیا ہے؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے کام میں جو ہمارے لیے اصلاح پیدا کر جا، ہمارے کام کو جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے جو ہے باعث اصلاح بنا، باعث شر نہیں، باعث فساد نہیں، باعث توڑ نہیں، باعث انتشار نہیں، بلکہ باعث اصلاح۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے اس کام، ہم نے اس کام کی شروعات کر دی ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے، ایک مشکل کام ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، مشکل کام ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس کام کو جو ہے وہ کیا کر دا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے اللہ اس کام کو ہمارے لیے جو ہے اصلاح کا باعث بنا۔